حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی شادی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ کی شادی کن حالات میں ہوئی، کیسے ہوئی۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ڈائریکٹ آپ کے پاس آتی رہے۔ حضرت بی بی خدیجہ بن خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی کا نسب قصی پر پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ مکہ آ کر اقامت کی، عبد الدارین ابن قصی کے جو ان کے ابن عم تھے حلیف بنے اور یہیں فاطمہ بنت زائدہ سے شادی کی۔ آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سن شعور کو پہنچی تو اپنے پاکیزہ اخلاق کی بنا پر طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ باپ اور شوہر کے مرنے سے خدیجہ بنت خویلد کو مشکلات کا سامنا تھا۔ ذریعہ معاش تجارت تھا جس کا کوئی نگران نہ تھا۔ طبقات ابن سعد کے مطابق جب حضرت خدیجہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور صداقت کی خبر ملی تو فوراً پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام جائیں، جو معاوضہ اوروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا مضاعف دوں گی، جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا اور مال تجارت لے کر میسرہ یعنی غلام خدیجہ کے ہمراہ بصرہ تشریف لے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر شام سے واپسی پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ جب ان کو بتلائے تو انہوں نے بالواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ارادے سے آگاہ فرمایا۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نکاح کے لیے کیوں چنا؟ تو کہا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا زاد ورقہ بن نوفل اکثر ایک آخری نبی کے آنے کی بشارت بھی سناتے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کے یہ نسائے اور سچے نبی کی بشارت بہت شوق و رغبت سے سنتی تھیں۔ نیز یہ بھی سنتی تھیں کہ اس نبی عظیم الشان کی بعثت کا زمانہ قریب ہے اور اس حوالے سے انہوں نے ورقہ بن نوفل سے کافی کچھ سن رکھا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و دیانت اور دیگر صفات کاملہ کا ذکر سنا اور ورقہ بن نوفل کی بتلائی ہوئی بعض علامات نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائیں تو انہوں نے اپنے غلام میسرہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال تجارت دے کر اس لیے بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارتی و مالی معاملات اور سفر میں آپ کے اخلاق و عادات کا مزید مشاہدہ کر سکیں۔ اسی لیے بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے غلام کو ہدایت کی تھی کہ سفر کے تمام واقعات نوٹ کرے اور واپسی پر پوری تفصیل بتائے۔ اسی ہدایت کی روشنی میں غلام نے آپ کی برکت وغیرہ کے حوالے سے جن کمالات کا مشاہدہ کیا وہ سب تفصیل بتا دی۔ اس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ظن غالب ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول یہی ہیں، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے رشتے سے منسلک ہو جاؤں۔ چنانچہ صدیقہ طاہرہ و مطہرہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بالواسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کو مذکورہ رشتے کے بارے میں آگاہ فرمایا، جس کے بعد آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد خویلد بن اسد کے پاس رشتہ لے کر آئے۔ بمطابق روایت ابن اسحاق، جبکہ مبرد و دیگر کی قول کے مطابق حضرت خدیجہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت حمزہ رشتہ لے کر حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس تشریف لائے۔ رشتہ طے پانے کے بعد ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور مہر کی ادائیگی کی ذمہ داری خود اپنے سر لی اور 20 بکرا یعنی کہ ایک خاص قسم کا آلہ ہوتا تھا جو کپڑا کاٹنے کے کام آتا تھا جیسے کہ کھڈی، مہر طے پایا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ادا کیا اور خاندان کے ان ہی افراد کی موجودگی میں دستور کے مطابق آپ دونوں حضرات رشتہ ازدواج سے منسلک ہو گئے۔ مذکورہ نکاح نبوت ملنے سے پہلے ہوا تھا اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حیات رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے نکاح نہ کیا۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدیجہ سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ نے ان کی زندگی تک دوسری شادی نہیں کی۔ ان کی وفات کے بعد آپ کا معمول تھا کہ جب گھر میں کوئی جانور ذبح ہوتا تو آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی سہیلیوں کے پاس گوشت بھجواتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت پر اس قدر رشک نہیں کیا اس قدر میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر رشک کیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا میری شادی سے 3 سال پہلے وفات پا چکی تھیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نکاح کے بعد 25 برس تک زندہ رہیں اور 11 رمضان سن 10 نبوی ہجرت سے 3 سال قبل انتقال کیا۔ اکثر سیرت نگار نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت 40 سال لکھی ہے،
اور 65 سال کی عمر میں انتقال ہوا ہے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے کہ اگلی ویڈیو آپ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔